نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، دیکھیں جس بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی خاص قسم کی توفیق اور مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں دینا چاہتا ہوں، صحابہ کی عدالت اور ایمان کا ان کا اعلیٰ قسم کا معیار ہونا، یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے اور کئی آیات ہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریفہ کے بعد، آپ کے انتقال شریف کے بعد جو ہے ایک مشکل وقت آیا، تو مشکل وقت میں ابو بکر صدیق کیسے ثابت قدم رہے؟ تو وہی رہ سکتا ہے کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ چنانچہ اس موقع پر بڑی پریشانی کا وقت تھا اور صبر و تحمل کی ضرورت تھی، اور صحابہ اکرام کو، امت کو سنبھالنے کی ضرورت تھی۔ تو اس وقت بھی صدیق اکبر نے جو ہے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلے نمبر پر صدیق اکبر نے توحید کو بیان فرما دیا کہ من کان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، کہ جو بالفرض حضور علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے تو حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ معبود اور عبادت کے لائق وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر موت نہیں ہے، جس کے اوپر موت آ جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ مسئلہ توحید بھی سمجھا دیا۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں، یہ ایسا موقع ہے اور ایسے پریشانی کے موقع پر آدمی جو ہے وہ صحیح بات نہیں بتا سکتا، کنٹرول نہیں کر سکتا، اور عجیب و غریب حالت ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے ایمان کی نشانی ہے صدیق اکبر کی، کہ اس موقع پر جو ہے کیسی شاندار علمی باتیں ارشاد فرمائی عقائد کے لحاظ سے۔ اس کے بعد فدا کا ابی و امی، صدیق اکبر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بوسہ دیا۔ یہ صدیق ہیں کہ جب ایمان لے آئے تو اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بوسہ دیا تھا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت بھی بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد جو ہے اس انتہائی نازک مرحلہ پر صدیق اکبر نے کیسے عقائد کو بھی واضح فرما دیا، اور فرمایا فدا کا ابی و امی، اے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ بخاری شریف پڑھیے تو صحیح حدیث کی کتابیں ایک ہی پہلے حصے کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو، قربان جائیے صدیق، تیرے مقام پر کتنا اعلیٰ عدالت ہے تیری کہ اس نازک موقع پر تو نے عقائد کو بھی سمجھا دیا کہ یہ فدا کا حاضر کا ہے، حاضر کی ضمیر ہے۔ یہ وہی لفظ تھے جو جب حضور دنیا میں تشریف فرما تھے تو اس وقت بھی حضور کے سامنے یہ لفظ صحابہ بولتے تھے، اب بھی وہی صدیق اکبر بول رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں۔ طبت حیا و میتا، یہ بھی فرما دیا آپ کی جو وفات شریفہ ہے وہ بھی مبارک ہے، آپ کی موت مبارک جو ہے وہ بھی مبارک ہے۔ تو طبت حیا و میتا یہ بھی بیان فرما دیا۔ یہ سارے ایسے صیغے ہیں کہ یہ صیغے اور یہ خطاب، یہ کلام اس وقت ہوتا ہے کہ جب مخاطب سن رہا۔ صدیق اکبر نے اس موقع پر اپنا عقیدہ بھی بتا دیا۔ اسی طریقے سے پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ یاد رکھنے چاہیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو دو موتیں نہیں چکھائے گا، ایک ہی موت تھی جو آ گئی، اب اس کے بعد دوسری موت نہیں آئے گی۔ اب دوسری موت کی جو نفی کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ قبر کے اندر جب امتی جاتا ہے تو اس کے اندر روح ڈال کر جو ہے اس کو بٹھایا جاتا ہے، سوال و جواب کے بعد پھر اس کو سلا دیا جاتا ہے، تو یہ ہے دوسری موت۔ امتی پر ایک پہلے موت آئی، دوسری قبر کے اندر موت آئی، تو یہ دو موتیں بن گئی، کیونکہ نیند کو بھی موت کہا گیا قرآن و حدیث کے اندر۔ امتی کے اوپر یہ
دو موتیں آتی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امتی کے اوپر جو ہے قبر کے اندر موت کی صورت پیش آتی ہے، اللہ کے محبوب قبر کے اندر آپ کے اوپر موت نہیں آئے گی، بلکہ کیا مطلب لا یعقبها موت بل یستمر حیا، یہ فتح الباری کے اندر ہے کہ یا رسول اللہ یہی ایک موت کا ذائقہ تھا جو آپ نے چکھ لیا، قبر مبارک کے اندر آپ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوں گے، مستقل طور پر آپ قبر کے اندر زندہ ہیں۔ یہ صدیق اکبر نے اس نازک موقع پر عقیدہ حیات النبی واضح بیان فرما دیا۔ اب اس کے بعد بھی آدمی جو ہے وہ نہ سمجھے تو اس کی اپنی قسمت ہے۔ تو ہمیں عدالت صحابہ اس صورت میں بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام دیا کہ نازک موقع پر جو ہے وہ کس طرح صبر و تحمل اور استقلال کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام، اور اللہ رب العزت نے ان سے صحابہ کرام سے اس نازک موقع پر اس مسئلے کا بھی حل کروا دیا۔ صدیق نے خطبہ دیا، سب نے تسلیم کر لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریفہ پر بھی صحابہ کا اتفاق ہو گیا اور قبر مبارک والی حیات پر بھی اتفاق ہو گیا۔ یاد رکھیے یہ سچ جو ہوتا ہے پورا بیان کرنا چاہیے، آدھا سچ بیان ہو آدھا چھپایا جائے یہ بھی جرم ہے، جس طرح جھوٹ بولنا جرم ہے اسی طرح سچ کو بھی چھپانا جرم ہے۔ تو صدیق اکبر نے موت کا اعلان فرمایا یہ بھی سچ ہے، اور دوسرا حصہ سچ کا یہ ہے کہ صدیق نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پاک والی حیات کا بھی اعلان فرمایا ہے۔ تو جب پورا سچ بیان ہوگا تو پھر عقیدہ سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔